گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ اس مخلوق سے خیر خواہی کا جذبہ ہے. آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کو گناہوں سے بچائیں، اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا. حضور کا فرمان سن لیں، ارشاد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے جنت پسند ہے، تو بھائی کے لیے بھی جنت پسند ہے. دوسری حدیث، یہ حدیث قدسی ہے، مشکات کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ مخلوق میرا خانمادہ ہے، جو ان سے پیار کرے گا میں اللہ اس سے پیار کروں گا. تو بھائی جس بندے کے لیے آپ اچھے جذبات رکھیں گے، اللہ کے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو اللہ مرنے دے گا؟ وہ ایک واقعہ لکھا کسی نے، ترک میں ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان مراد علی. اس نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تخت نشین ہونے کا موقع دیا تو میں عمر بن خطاب کی یاد کو تازہ کر دوں گا. نیت اچھی تھی، قدرت نے اسے موقع دیا، تخت نشین ہوا. اور وہ جانتا تھا کہ جس عمر کی میں بات کرتا رہا ہوں وہ سارا دن جہاد کر کے رات کو مدینے کی گلیوں کا پہرا بھی دیتے تھے. وہ قوم کے احوال سے آگاہ ہو کے ان کا تدارک کرتے تھے. ایک دن وہ اپنے محافظ کے ساتھ نکلا، مزدورانہ لباس میں بھیس بدل کے، کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، بھیس بدل لیا. محل سے نکل کے سڑک کنارے آیا تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہے اور نیچے ایک بندے کے اوپر کپڑا ڈالا. کہا کون ہے یہ؟ کہا محلے دار تھا، فوت ہو گیا ہے، تو میں کافی دیر سے کھڑا ہوں، تو میں چاہتا ہوں اس کو گھر پہنچاؤں، اس کی لاش. تو کوئی قریب نہیں آتا، جس کو میں آواز دیتا ہوں کوئی کہتا ہے یہ زانی تھا، کوئی کہتا ہے یہ شرابی تھا. بادشاہ کہنے لگا کہ کچھ بھی تھا یار، اللہ کا بندہ تو تھا. مراد علی نے اس کی لاش اٹھائی، اس کے گھر لے گیا. جب گھر جا کے لاش رکھی تو اس کی بیوی نے بندے کی لاش دیکھی، چیخو پکار شروع کر دی. خاتون سے پوچھا مراد علی نے کون تھا یہ؟ کہا میرا خامد ہے. لوگوں کے اس جملے کی تصدیق کے لیے بادشاہ نے پوچھا کہ کیسا تھا تیرا بندہ؟ کہنے لگی میرا خامد اللہ کا ولی تھا. بیوی کہتی ہے میرا خامد اللہ کا ولی تھا. بادشاہ حیران. مراد علی کہنے لگا لوگ تو کہتے تھے یہ زانی اور شرابی تھا. خاتون نے اس سے بھی عجیب بات کر دی، لوگ بھی سچ کہتے تھے. بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم پاگل ہو؟ اگر یہ اللہ کا ولی تھا تو لوگ سچ کیسے کہتے ہیں؟ زانی شرابی تو اللہ کے ولی نہیں ہوتے. اور اگر لوگ سچ کہتے ہیں تو یہ تیری بات غلط ہے، زانی شرابی تو ولی نہیں ہوتے. مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں چلی، تیرے دونوں قول متضاد ہیں. خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگی اگر بندہ زندہ ہوتا تو بات اوپن نہ کرتی، لیکن چونکہ فوت ہو گیا ہے اس لیے بتا رہی ہوں. میرا خامد انتہائی محنتی تھا، دن رات محنت کر کے کچھ پیسے کماتا، شراب کھانے جاتا اور ساری شراب ایک دن خرید کے گھر لے آتا اور گھر آ کے اسے نالی میں بہا دیتا، مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگتا باری تعالیٰ دیکھ میں نے تیرے کتنے بندوں کو آج شراب پینے سے محفوظ کر لیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. ایک دن یہ محنت کر کے کچھ پیسے کماتا اور فاحشہ عورت کے ڈیرے پہ جاتا اور اسے جا کے پوچھتا ایک شب کی قیمت کیا ہے. وہ بتاتی تو قیمت دے کر اسے کہتا خدا کے لیے آج کی شب دروازہ بند کر. تو وہ دروازہ بند کرتی، گھر آتا، آ کے مصلی بچھا کے کہتا اللہ دیکھ میں نے آج کی شب تیرے کتنے بندے اس عورت کے در پہ سے بچا کر کے بے حیائی سے محفوظ کر لیے. تو میں اسے کہتی ہوں کیسا نادان ہے،
शराब खरीदने जाता है, लोग तो नहीं समझते घर जाके बहाता होगा, फाहिशा के डेरे से निकलता है, लोगों को नहीं पता, नौजवानों को बचाने जाता है या अपनी इज्जत लुटाने जाता है। जब तू मरेगा लोग जानी शराबी का ताना देंगे और तेरे जनाजे में शरीक कोई नहीं होगा। तो आगे से मुस्कुरा के मुझे कहा करता था, पगली तू कहती है लोग जानी शराबी कहेंगे, जनाजे में कोई नहीं आएगा। काबे के रब की कसम, मुझे अल्लाह की जात पे इतना भरोसा है, जिस रब को दिखाने के लिए मैं ये अमल करता हूँ, मुझे उस रब पे इतना यकीन है, जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं मरूंगा, जनाजा पढ़ाने वक्त का बादशाह आएगा। ये बात कही तो मुराद अली की आंखें बरस पड़ी। कहा तेरा बंदा वाकई अल्लाह का वली था, तेरे सामने खड़ा मामूली जवान नहीं है, सुल्तान मुराद अली वक्त का बादशाह है। तेरे खावत का जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, उलमा भी शिरकत करेंगे। यहाँ जब बंदा अच्छे जज्बात लेकर कौम को बचाता है तो उसका दामन अल्लाह महफूज रखता है, अल्लाह फिर उससे तनहा नहीं छोड़ता। आइए मैं और आप एक तो अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए तदबीर हम हिम्मत करें, अल्लाह रास्ते पैदा फरमाएगा। दो तरीके मैंने कहे, बहुत सारे अंदाज हैं अपने दामन को महफूज करने के, लेकिन बेहतरीन तरीका गुनाहों से बचने का क्या है? प्यार से अगर आप एक बार कहेंगे तो अंदर एक मुबल्लिग पैदा होगा। आज अगर इकरार करेंगे ना तो आज के वादे से अंदर एक मुबल्लिग पैदा होगा। जब घर जाएंगे, किसी जगह मसरूफ हो जाएंगे, नुमाइंदा आवाज देगा हैया अलस सलाह, हम सुनी अनसुनी करने लगेंगे तो अंदर ज़मीर आवाज देगा मियां नहीं नहीं, तूने अल्लाह के घर में वादा किया था। गुनाहों से बचना चाहता है तो बेहतरीन चीज क्या है? अगर कहीं और चले गए, अगर हम नमाज से कोताही बरतने लगेंगे तो अंदर का मुबल्लिग बेदार होकर आवाज देगा ना ना, तूने अल्लाह के घर बुलंद आवाज से कहेगा। अगर गुनाह से बचना चाहता है, बेहतरीन चीज क्या है? तो अल्लाह मुझे और आपको नमाज पढ़ने की और लोगों के लिए खैर खाही का जज्बा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला हमें यकीनन गुनाहों से महफूज फरमाएगा, क्योंकि उस रब का वादा है, बड़े बड़े गुनाहों से तुम अपने आप को रोके रखो, मैं छोटे छोटे यूं ही माफ फरमा दूंगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की राह अता फरमाए। मेरी जुबान से निकले बेतरतीब टेढ़े मेढ़े जुमले अल्लाह असर बना के दिलों में उतार दे। कारे मा आखिर शुदो, आखिर जिमा कारे नशुद, मुश्तिखा के मा गुबारे, ऊंचा यारे नशुद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के दो